محمد صلی منا صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود باب آواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت کچھ سی رہی تھیں اور سوئی جو ہے وہ گر گئی. تلاش کیا لیکن نہ ملی. اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فرمایا حمیرہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 طرح سے پکارا کرتے تھے. کبھی یا عائشہ کہتے تھے، کبھی یا عائش کہا کرتے تھے، اور کبھی یا حمیرہ آپ فرمایا کرتے تھے. فرمایا حمیرہ کیا تلاش کر رہی؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گر گئی ہے اور مل نہیں رہی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اور آپ کے مسکرانے سے ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ گمشدہ سوئی جو ہے وہ مل گئی. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سوئی کو. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے،
رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نورانی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کل بروز قیامت کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہیں اس چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب آپ کا مقام محمود حاصل ہوگا، مخلوق میں سب سے بلند و بالا آپ کا مقام حاصل ہوگا، اس وقت آپ کی زیارت سے محروم رہے گا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے، فرمایا کل بروز قیامت میری زیارت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے جب بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس آئے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اور جب آپ کا نام لکھا ہوا دیکھیں، جب لکھنے لگیں تو اس کے ساتھ بھی سواد ڈالنے کی بجائے یا سلام لکھنے کی بجائے پورا درود و سلام جو ہے وہ لکھنا واجب ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا جا رہا تو علیہ الصلاۃ والسلام لکھ لیا کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ درود و سلام اس کتاب میں یا کاپی میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو پھر بھی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کی سورۃ نساء آیت نمبر 174 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب عز و جل کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیت مقدسہ کا نمبر ہے 174۔ آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ 100۔ اب اس کو آپس میں جمع کریں، 1 اور 7، 8 اور 4 کیا بن گیا؟ 12ویں شریف آ گئی نا، اور 12ویں والے کا ہی ذکر ہے۔ اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، بے شک تمہارے پاس میری بہت بڑی دلیل آ گئی، بہت بڑی برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ یہاں بھی حضور کا ذکر ہے اور قرآن کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اور قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے تو وہ صاحب قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی دلیل قرار دیا۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے اللہ نے ان کو معجزات بھی دیے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8۔
آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے۔ جب باری آئی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ نے معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایسا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا بولنا معجزہ، جن کا خاموش رہنا معجزہ، جس کا دیکھنا معجزہ، جس کا سننا معجزہ، میرے آقا کی ہر ادا معجزہ ہے، اور ایک ایک معجزے کے اندر کئی معجزات۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی برہان آئی، دلیل آئی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبیاں، ایسی شانیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ انہیں خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور باقی پہلے جتنے انبیاء کرام جتنی ان کو اللہ نے نوازشیں کی، عطائیں کی، ساری میرے آقا کو اللہ نے عطا فرما دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شانوں کو، اپنی فضیلتوں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ بڑی طویل حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سیدی ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں، یوم القیامت ولا فخر، لیکن اسے میں فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، لیکن اللہ کی شان نے بڑی مجھے دی ہے۔ اور فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخَرَ، فرمایا کل بروز قیامت لوائے حمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، وَلَا فَخَرَ، پھر بھی اس پہ فخر نہیں کرتا، یہ تکبر نہیں کرتا۔ اللہ نے مقام محمود آپ کو عطا فرمایا، بے شمار شانیں آپ کو عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں کو سردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے شفیع بنایا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کل بروز قیامت سارے انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ممبر خالی ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ افروز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرب خاص میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ محبوب تم یہاں میرے پاس کھڑے ہو، ممبر آپ کا خالی ہے، تو عرض کریں گے یا رب العزت میں اپنے ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو میری امت کا کیا بنے گا؟ جب تک اپنی امت کو جنت میں داخل نہیں کروں گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی ولادت کے تذکرے اس امت میں نہیں ہو رہے، بلکہ میرے آقا کے آنے سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ان کی شان کو بیان فرمایا، آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم کا میلاد منانے کا مقصد اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو اور سرکار کی اتباع کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حقیقی مقصد میلاد کا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سرکار کی تعظیم و توقیر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، اس پہ عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو اور ہم اس پر استقامت اختیار کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا، تاجر، جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو جاننے والا تھا، پڑھنے والا تھا وہ، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، سرکار کی جو نشانیاں ہیں، اس نے اس کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو صبح کو اس تاجر نے، یہودی نے کہا کہ آج جو کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی آج پیدا ہو چکا ہے، جاؤ مکہ کے اندر تلاش کرو۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا جو ہے عبداللہ کا بیٹا وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ تاجر یہودی آیا اور آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا لوگوں آج تک بنی اسرائیل کے اندر نبوت رہی، لیکن آج کی رات نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کے اندر آ گئی، کیونکہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں رسول آئے، ہزاروں نبی آئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی رسول آیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک، اور اس تاجر نے کہا کہ اس نبی کا چرچا زمین و آسمان شرق غرب میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شانیں بڑی عظمتیں عطا کی ہے۔ یہودی کہہ رہا ابھی کلمہ نہیں، صاحب اعلان نبوت ہی نہیں ہوا ابھی، لیکن پہلی کتابوں کو پڑھ چکا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اس نے اس کو بیان فرمایا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور اسی بات کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اور رب حب لی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے، تو ایک سفید بادل آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر جو ہے وہ چھپا لیا، ڈھانپ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، نیچے آپ کے سبز ریشمی بچھونا بچھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں جو ہے وہ 3 چابیاں ہیں، اور آواز دینے والا یہ آواز دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار کیا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور سیدی عالم اور مقام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو محبوب ہوتا ہے محب ہوتا ہے اس میں یہ تیری ہے یہ میری ہے ایسے نہیں ہوتا۔ بندہ جیسے پیار کرتا ہے نا اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیتا ہے، یار تیرا ہی ہے جو جس طرح مرضی ہے اس کو استعمال کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا اور تمام خزانے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا کا واللہ یؤتی وانا قاسم،
اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور سید اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ہر حدیث پہ نظر ہے سید اعلیٰ حضرت کی، ہر معجزے پہ نظر ہے، ہر آیت پہ نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب ہے موتی، رب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتائنا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، اور ان کے ہاتھ پہ ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے، ہر طرح کے اختیارات اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ بھی اختیار عطا فرمایا جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، ایسی ہے جی قرآن مجید میں، ایک مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، مسلمان کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ وجہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ اپنی بیٹی کے اوپر سوکن نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب تم 4 شادیاں کر رہے ہو تو اس میں برابری کرنی پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دوسری شادی سے منع کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا سیدہ فاطمہ کے برابر کی اور عورت ہو سکتی ہے؟ کیا اور عورت کوئی خاتون جنت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے منع فرمایا میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تم نہیں کر سکتے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، یہ سونا گولڈ، نیند والا نہیں، سلیپ والا نہیں، گولڈ سونا جو ہے مرد کے لیے پہننا کیا ہے؟ جائز، زینتاً جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے اس کو حلال قرار دیا۔ اور بے شمار ایک شخص سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور پاک نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا ایک شرط پہ مسلمان ہوگا، حالانکہ اسلام مشروط طور پر قبول نہیں ہوتا، اسلام غیر مشروط ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ شرط میری قبول کریں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ میں 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھوں گا، 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے چلو تم 3 ہی پڑھنا، اس کو میرے آقا نے جو 5 نمازیں تھیں 2 میرے آقا نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دی، 3 نمازوں پر ہی اس کا اسلام قبول کر لیا گیا۔ بے شمار احکامات ہے۔ جیسے ایک صحابی سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قربانی کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، حالانکہ بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ پورا 1 سال۔ ہاں بھیڑ یا دمبا ہے جو موٹا تازہ معلوم ہوتا ہے جو سال بھر کا، اگر وہ 5-7 مہینے کا تو پھر بھی اس کی جائز ہے، لیکن بکری یا بکرا جو ہے اس کا 1 سال پورا ہونا، 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ صحابی کے پاس 6 کو ان کے بھائی نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، قرآن سے سجدہ تعظیمی ثابت ہے مخلوق کے لیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا۔ کہہ سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ثابت ہے سجدہ تعظیمی، نبی کو اختیار ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یہ حرام کر سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے حلال بھی فرماتا ہے، حرام بھی فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے سے ہی ہمیں پتہ لگا کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اختیارات ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ کا بچپن تھا،
سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کو میں اپنے گھر لے گئی، اس وقت اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے فرماتی ہیں کہ میں نے کیا پالنا تھا اس شہزادے نے ہمیں پال دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمارے علاقے میں اگر کوئی بندہ ایک بچہ بیمار ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے ہاتھ اس بیمار پہ رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور آپ فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا، ساجدت لہو وقبلت رأسہ، میں نے اپنے گھر میں پالی ہوئی بکری کو دیکھا، جب اس شہزادے کو گھر لے کے گئی تو اس بکری نے ان کو سجدہ بھی کیا اور ان کے سر پہ بوسہ بھی دیا اس نے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بھاگتی پھرتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لیکن جو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ بکری جو تھی وہ ایک کونے میں دبک کے چپک کے بیٹھ جاتی، حتیٰ کہ اپنی پونچھ اپنی دم بھی نہیں ہلاتی تھی کہیں اس کی آواز سے سرکار کو تکلیف نہ ہو۔ وہ بکری سانس بھی ایسا لیتی تھی کہیں سرکار کو اس سے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ جانور بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، ہر چیز میرے آقا کی تعظیم ادب احترام کرتی ہے، کہ آج بدبخت ایسا انسان بھی ہے کہ جو سرکار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور شاہ عبد الرحیم کا مشہور واقعہ ہے کہ اب ہر سال بڑے دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے، اور ایک سال نہ منا سکے دھوم دھام سے تو کچھ بھنے ہوئے چنے اسی کے اوپر میلاد پڑھا دیا۔ رات کو سوئے تو دل رنجیدہ تھا کہ ہر سال دھوم دھام سے مناتا ہوں لیکن اس سال ذرا ہاتھ تنگ تھا تو نہیں کر سکا۔ رات کو سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، دیکھا سرکار دو عالم جو سب تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کے گود میں کوئی چیز ہے، میرے آقا بڑے مسکرا کر خوش ہو کے اس چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے خوش ہو رہے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا عبد الرحیم تعجب کیوں کرتے ہو، یہ وہی چنے ہیں جو آج تم نے ہمیں بھیجے ہیں۔ ہم مال نہیں دیکھتے، ہم دل کا خلوص دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑی 50 دیگیں بنا دیں لوگ واہ واہ کر دیں، نہیں، چنے بھی اللہ کی محبوب کی بارگاہ پیش کر دیے ہیں، دل میں خلوص ہے، نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو میلاد شریف صدیوں سے ہو رہا ہے، سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہا ہے، ہوتا ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، اور جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے مولا کے میلاد کی دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائے، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں، مبارک کی ہر سو سے آئیں صدائیں، لیکن جب محمد کا میلاد آئے، جب محمد کا میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے۔ یہ میلاد شریف کا جو ہی موسم آتا ہے، مہینہ آتا ہے، اب لوگوں کو بچوں کی شادیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، جو بیوہ ہے اس موقع پر دو اعتراض جو وہ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں جی اس کو عید کیوں کہتے ہو، اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں 2 عیدیں نہیں ہیں، اسلام میں بہت عیدیں ہیں میرے آقا۔ ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تو مشہور ہیں، جس میں جو واجب ہیں، یہ عیدیں کیا ہیں؟ یہ واجب ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کیا ہیں؟ یہ واجب ہیں، اور جمعے کے دن کو میرے آقا نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، ان اللہ جعل المسلمین الجمعۃ عید للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ وجہ پوچھی گئی، فرمایا اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ جمعے کے اندر کتنی خصوصیات ہیں؟ 5۔ فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لائے، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا،
اور اسی دن ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے بندہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ 5 خصوصیات جمعے کو حاصل ہیں۔ 3 جو خصوصیات ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ پھر بھی میرے آقا کیا فرمایا، یہ کیا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ اب بعض لوگ جو کہتے ہیں اس دن تو سرکار کا وصال ہوا، تم خوشیاں مناتے ہو، عید مناتے ہو۔ آدم علیہ السلام جس دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ کر رہے ہیں، وصال ہو رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں یہ دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شریعت کے اندر نعمتوں کے شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنا یہ ثابت ہے، لیکن کسی کا سوگ منانا یہ زیادہ اس کا جو ہے وہ میرے آقا نے جو ہے وہ تلقین نہیں کی۔ کوئی بندہ مر جائے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو عورت بیوہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت جو ہے وہ سوگ منائے گی، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے آدم علیہ السلام کے وصال کے دن کو عید کا دن قرار دیا کہ سوگ منانا اب جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12 ربیع الاول کو ہی وصال فرمایا آپ نے تو پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ جو ہے وہ اب منانا جائز نہیں ہے۔ سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن ہوتا ہے۔ اب تو 1500 سال ہو رہے ہیں۔ تو عید جو ہوتی ہے جمعے کے دن کو میرے آقا نے عید کا دن قرار دیا۔ اسی طرح جب یہ قرآن پاک کی آخری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم جب یہ آیت مقدسہ پڑھی تو کہ یہودی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اے عمر اگر یہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید کرتے، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن تھا اور دوسرا جمعے کا دن تھا۔ یہ 2 عیدیں ان کو فرمایا گیا۔ تو سال میں تقریباً 52 جمعے آتے ہیں، 52 عیدیں تو یہ ہو گئی۔ تم کہتے ہو تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو چھوٹی عید ہے یہ بڑی عید ہے، یہ سال کے بعد آتی ہے۔ جمعے والے عید ہفتے کے بعد آتی ہے، جو ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے۔ عید الفطر سال کے بعد آتی ہے، عید الاضحیٰ سال کے بعد آتی ہے۔ لیکن میلاد النبی ایسی عید ہے جس لمحے کرو وہ عید ہی بن جاتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ سرکار کے میلاد، اور کہتے ہیں میلاد النبی نہ کہو، نبی تو پیدا نہیں ہوا معاذ اللہ۔ حالانکہ میرے کو پہلے روایت سنائی، میرے آقا نے پیدا ہوتے کیا کہا؟ رب حبلی امتی، امت اس کی ہوتی ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے آتے ہی بیان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن کی عمر میں اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں۔ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سیدہ مریم سے جب سوال جواب کرنے لگی قوم تو آپ نے اشارت الہی، آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے 4 دن کے بچے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اشارہ کیا، فاشارت الہی، اشارہ کیا تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کی عمر میں آپ بولنے لگے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، انی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کی عمر میں اعلان نبوت کریں، اپنی نبوت کو ظاہر کریں، تو میرے آقا پیدا ہوتے ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو عید جو ہوتا ہے یہ خوشی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی عید ہے تو عید کے دن روزہ نہ رکھو۔ یہ یاد رکھیے مسئلہ کہ ہماری شریعت میں پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ 5 دن، ایک چھوٹی عید عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور 4 دن 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ، بڑی عید کے 4 دن اور 1 دن چھوٹی عید کا، ان 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی سال میں جب مرضی روزہ رکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو میلاد النبی ہے تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے، تو میرے آقا نے تو 5 دن روزہ حرام قرار دیا ہے، باقی جب مرضی اب جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، میرے آقا نے خود فرمایا۔ اب تو کیا جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے نا جمعے کے دن روزہ رکھنا۔ جب جمعے کا دن عید کا دن ہے روزہ رکھنا جائز ہے، تو میلاد بھی عید کا دن ہے، اس دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ میرے آقا نے خود روزہ رکھ کے اس کو منایا ہے، فیہ ولدت، میں اسی دن ولادت ہوئی، وفیہ انزل علیہ، اسی دن جو ہے مجھ پر پہلے وحی نازل ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد یہ بدعت ہے، یہ فلاں
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اب بدعت کے موضوع میں تھوڑا سا کرنا تھا بیان، لیکن اب وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، جیسے تراویح کی نماز با جماعت نہیں ہوتی تھی، 3 4 دن میرے آقا نے پڑھے، اس کے بعد نہیں ہوتی تھی جماعت۔ صدیق اکبر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی ایام میں بھی نہیں ہوتی تھی، پھر آپ نے جو ہے اس کو ایجاد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی حدیث پاک ہے، من سنّا فی الاسلام سنت حسن، میرے آقا فرماتا ہے جس نے دین اسلام میں کوئی اچھی بات ایجاد کی، یہ حدیث پاک ہے، جس نے میرے دین کے اندر کوئی اچھی بات، اچھا کام جاری کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا، اور جو اس نیک کام میں اچھے عمل کو اپنائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس کو جاری کیا ہوگا، جس نے ایجاد کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے کوئی گناہ کا کام ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ہوگا، جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے، بے شمار احکامات ہے، قرآن پاک کے اعراب نہیں ہوتے تھے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ بعض بدعتیں جو ہیں وہ واجب ہیں، بعض فرض ہیں، بعض جو ہے وہ مستحبہ ہیں، بعض مکروہ ہیں، یہ سارے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔